بالکل پاکستان زندہ باد. آج آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی اور یقین کریں ان کی اس پریس کانفرنس کے اندر اتنی ساری باتیں ہیں جو مطلب جن سے میں ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا. اور وہ بہت ساری باتیں مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ریاست میں اس چیز کی ریئلائزیشن نظر آ رہی ہے اور اس کی ترجمانی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آج کری. میں چیدہ دو چار باتیں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, ان کو سوچا کہ آج میں سمرائز کر دوں. پہلی بات جو انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ سردار ہیں. بہترین بات کی. میں نے ایکسٹینسولی بلوچستان میں ٹریول کیا ہے. جو لوگ کرتے ہیں نا بگٹی ہے بگٹی, وہ بگٹی نے جو اپنے لوگوں کا حشر کیا ہوا تھا نا, وہ ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ڈیرہ بگٹی بھی گیا ہوں, میں سوئی بھی گیا ہوں, میں کولو بھی, میں کئی آپ سوچ لیں کئی علاقے دیکھے ہوئے ہیں, پورا بلوچستان گھما ہوا ہے. بالکل صحیح کہا, یہ سردار چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ترقی کریں ان کے لوگ. ان کو بھتے ملتے رہیں, راہداریاں ملتی رہیں, ان کے لوگوں کو تنخواہیں ملتی رہیں بس, تاکہ ان کی دکان چلتی رہے. یہ وہی بات ہے جو آج ہماری ریاست نے کری ہے کہ پاکستان کے اندر 98% لوگوں کے ہاتھ میں نا طاقت ہونی چاہیے. تو میں ایس پی آر صاحب کو کہ جنرل صاحب کو سلام کرتا ہوں, احمد شریف صاحب کو. بہترین بات کی, اور مجھے پتہ ہے کہ یہ وہ ترجمانی کر رہے ہیں پاکستان کی لیڈرشپ کی, آرمی کی, جس میں ہمارے محترم فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے. سر بہترین یہی لائن ہے. دوسری بات جو مجھے ان کی پسند آئی وہ یہ کہ جو ہمارے کرنٹ سیاستدان ہیں وہ فیصلے کیوں نہیں کر رہے, پاپولیشن کاؤنٹ ہی صحیح نہیں کر رہے تاکہ لوکیشن صحیح نہ ہو, اور پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. بالکل دیکھیں, ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی پاکستان میں ضرورت ہے. یہ وہ 1947 کا یا وہ جو بھٹو کا جو ایک ویژن تھا اس کے اوپر نا پاکستان نہیں چل سکتا. پاکستان کے اندر جو مزید صوبوں کی ایک بات شروع ہوئی ہے, یہ بات تو ہم جیسے لوگ 4-5 سال سے کہتے آ رہے ہیں, اور جب ہم یہ بات کہتے تھے تو ہماری خلاف کمپلینٹ کی جا رہی تھیں, انویسٹیگیشنیں کروائی جا رہی تھیں کہ ہم کوئی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ استغفر اللہ پاکستان کی مخالفت کی بات کریں. آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مزید صوبوں کے بغیر سکسیسفلی چل نہیں سکتا. مجھے حیرت ہے میڈیا کے اندر پیپلز پارٹی کے نواز جرنلسٹ کی اور کچھ ایسی سٹن سوچ کے لوگوں کی جو یہ سوال پوچھ بھی کیسے رہیں گے جی صوبے بننے سے مسئلے کیسے حل ہوں گے. دنیا بھر کے مسئلے حل ہو گئے ہیں, دنیا بھر سکسیسفلی چل رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہا اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ایسی بات کیوں کر رہے ہیں. آف کورس ان کو یہ بات کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے, یا پیپلز پارٹی کی محبت, یا جو میں اپنے کئی ولاگز میں کہہ چکا ہوں ایک سرٹن سوچ کی محبت ہے اور کچھ نہیں. اس بات پہ میں بڑا خوش ہوں. تیسری بات جن صاحب نے جو کی وہ کی یوتھ کے اوپر. سر میں تو اپنی یوتھ کو کاکروچ نہیں کہوں گا, یہ بیچارے گدھے ہیں, گدھوں کی طرح محنت کرے جا رہے ہیں, چکی کے پسے جا رہے ہیں, ان کو موقع نہیں دے رہے. آپ کو لوکل لیڈرشپ پہ کام کرنا چاہیے, لوکل باڈیز کی لیڈرشپ پہ کام کرنا چاہیے. آپ کو دوبارہ طلبہ یونینز کو ایک قواعد ضوابط کے ساتھ ریویمپ کر کے ری سٹارٹ کرنا چاہیے. لیبر یونینز کو ریویمپ کر کے ری سٹارٹ کرنا چاہیے. آج ہمیں کہا جاتا ہے سب کچھ ہے مگر وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ لیڈرشپ دے سکے, قیادت دے سکے. You need to give them an opportunity to went out and give you an opportunity to get new leaders. اگر ہماری ریاست اس طرف سوچ رہی ہے, اگین سلام ہے ان کو, مزہ آ گیا آج کی پریس کانفرنس سن کے. پھر جو بلوچستان کا مسئلہ ایکسپلین کیا ہے, بہترین انہوں نے میپ دکھایا ہے. انہوں نے جن علاقوں میں کام چل رہا ہے انہوں نے, مجھے پتہ ہے کچھ باتیں نہیں کہی انہوں نے, مگر سر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر سے بی ایل اے بی آر اے کو سپورٹ نہیں مل رہی. مجھے پتہ ہے آپ نے کون سی بات نہیں کہی ہے مگر آپ نے اس کا اندیشہ دے دیا ہے. اگین مجھے خوشی ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ یار ملک ایک صحیح ڈائریکشن میں سوچ رہا ہے, بغیر اس بات کو ایکسیپٹ کیے کہ جی لوکل لیول پہ سیاست نہیں ہو رہی, صوبوں کی بات نہیں ہو رہی. پرابلم جب تک آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے پرابلم اسٹیٹمنٹ کو, تب تک آپ معاملے کو سالو نہیں کر سکتے. اگین سلوٹ ہے سر, آپ نے یہ بات کہی, اور میں کنڈیم کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو پاکستان کی فوج کی شہادتوں پہ سوال اٹھاتے ہیں. میں نے سر یہ پچھلے ریکمنڈیشن ڈالی ہے, آپ کو دیے ایک ولاگ کو, بولیے
کہ بھائی ان سب کو بولیں آپ سیاست میں تب تک کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے جب تک آپ نے فوج میں اپنے بچے کو فرنٹ پہ نہ بھیجا. ان میں سے کتنے سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو فرنٹ پہ بھیجا ہے؟ ان کو کیا پتا فوج کی تکلیفیں کیا ہوتی ہیں؟ ان سب کی 6 مہینے کی ٹریننگ کرائیں وہاں پہ, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کس مشکل سے وہ جو سامنے فائر آتا ہے اس کی کیا مشکلات ہوتی ہیں, کتنا دل چاہیے ہوتا ہے. جائیں گے نہیں, سیاست چھوڑ دیں گے, بھاگ جائیں گے پاکستان سے. اس وقت ریاست کے خلاف ایک کنکرنٹ بیانیہ بنایا جا رہا ہے, اور ریاست کے اندر واقعی میں بڑا زبردست تحمل ہے. بڑی اچھی بات کہی کہ آرٹیکل 8 سے پہلے آرٹیکل 5 آتا ہے, یعنی کہ ریاست آرٹیکل 8 کو مانتی ہے مگر آرٹیکل 5 بھی تو امپورٹنٹ ہے. آپ فوج پہ تو آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں جب وہ فوج کو سٹیپ اٹھاتی ہے, آپ خود تو آرٹیکل 5 کی بات کریں. آپ ٹیکس کی چوری کر رہے ہیں, آپ کرپشن کر رہے ہیں, آپ ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ پاکستان کو پاکستان کھپے کہہ کے احسان جتا رہے ہیں, مگر آپ کو کچھ کہیں نہیں. بالکل آرٹیکل 5 امپورٹنٹ ہے. سلام کرتا ہوں میں ریاست کو. دیکھیں مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہی باتیں ہم جیسے پاگل کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں. ہمیں سندھ میں سننے کو ملتا ہے مرسو مرسو سندھا دیسوں, تمہاری یہ تمہاری وہ. ریاست کہہ رہی ہے یہ باتیں, اور وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف کراچی کو 28 صوبے بنانے کی بات ہو رہی. بنائیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں, کچھ بھی کہیں, اس کے علاوہ سلوشن نہیں ہے. کھا گئے ہیں یہ, کراچی کو برباد کر دیا ہے. جب تک کراچی جو ہے وہ معاشی طور پہ انیبل نہیں ہوگا, ملک ترقی نہیں کر سکتا. کہہ کے تھک گئے ہیں, مگر ہم جب یہ بات کرتے ہیں ہمیں کہہ دیا جاتا ہے تم لوگ یہ ہو, تم لوگ پناہ گزین ہو, تم لوگ یہاں سے آئے ہو, تم فلاں ہو. بھائی کراچی ترقی کرے گا, پاکستان ترقی کرے گا تو کیا کوئی ایک قومیت ترقی کرے گی؟ ساری قومیتیں ترقی کریں گی, پاکستان ترقی کرے گا. سب سے بڑی بات یہ, اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی معیشت اگر کراچی سے ہی ہوتا ہے, اور پاکستان کی معیشت 1000 بلین کے جی ڈی پی سے بڑھتی ہے, تو پاکستان کے پاس بجٹ میں اور پیسہ ہوگا اپنے ڈیفنس میں انویسٹ کرنے کے لیے. میں اس کو انویسٹمنٹ سمجھتا ہوں, ایکسپینڈیچر نہیں کہتا. اپنی سینکٹی, اپنی سوورنٹی کو بچانے کے لیے کوئی بھی اقدام ایک انویسٹمنٹ ہے, وہ ایکسپینڈیچر نہیں ہے میری نظر میں. میرا بس چلے تو میں 9% کو 25% کر دوں, 30% کر دوں. آج آپ دیکھ لیں ملکوں نے جنہوں نے اتنے اپنے ایسٹ بنائے ہوئے ہیں, اگر ان کی کوئی فوج نہیں ہے, ان کو کیا اشر کیا آپ نے لیبیا میں, عراق میں, سیریا میں. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کا لب لباب یہ ہے کہ ریاست کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے کہ ملک کا سسٹم بیٹھ گیا, پٹھا بیٹھ گیا ہے. ملک کے اندر سے لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں. ملک کی یوتھ اس کا اثاثہ ہے, ملک کی مڈل کلاس اس کا اثاثہ ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, میں بڑا خوش ہوں. اور کتنے جنرل سے کوشش کی لیفٹ رائٹ کرنے کی, مگر ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے. سر سلوٹ ہے, ایکسلنٹ ورک, ایکسلنٹ ورک. آپ یقین کریں مجھے خوشی ہوئی ہے. مجھے پتہ ہے آج بہت سارے لوگوں کی نیندیں حرام ہوئی بھی ہوں گی, پیپلز پارٹی کی نیندیں حرام ہوئی بھی ہوں گی خاص طور پہ. اب وہ کہیں نا جی مرسو سندھا دیسو, کیوں بھائی پورے پاکستان میں صوبے بنیں گے تو کراچی کیوں نہیں صوبہ بن سکتا, سندھ میں مزید صوبے کیوں نہیں بن سکتے؟ دے دیا نا آپ نے 15-20 سال کا سسٹم. 18ویں تاریخ کیا اشر ہوا؟ پاکستان اور کمزور ہو گیا ہے. مضبوط کرنا ہے, نیشنل یونٹی گورنمنٹ میں, نیشنل یونٹی میں فوکس, فیڈریشن میں فوکس کرنا ہے. کوئی ناراض ہوتا ہے وہ پھٹا لگائیں سر اس کا. دانش کاری کو جا دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد.